رمضان مبارک میں جہاں عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اخلاقیات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنی روحانی کیفیت کو درست کیا جاتا ہے، اپنی زبان کا استعمال سنبھال کے کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کا استعمال، کانوں کا، ہاتھوں کا، وہیں رمضان المبارک میں ایک عام رواج پڑ گیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جب وہ ایسا مال جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو، جب اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% نکال کے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا جائے۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی، زکوٰۃ کا جو مفہوم، زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو، احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید، نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے۔ یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں، جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو، قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح 2 سہیلیاں ہوتی ہیں، 2 بہنیں ہوتی ہیں یا 2 بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کیسے ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے، زکوٰۃ بنائی کیوں گئی، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے، ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے جی۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے۔ نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے۔
بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا. ایک ہوتا ہے نا نمبر رانگ مل جائے, یہاں تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے. سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ. قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے. نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے. فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے. پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے میں کام کرتا ہوں. دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے اس لیے کام کرتا ہوں. تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا. اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے, اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے, اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی, میرے کپڑوں کی, میرے مکان کی تعریف کریں, تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے. قرآن نے کیونکہ انسانوں کی بات کی ہے نا. ابھی پیچھے ایک شادی ہوئی ہمارے دیش میں, جتنے یوٹیوبر تھے انہوں نے اس کو مذہب کا رنگ دیا. مسلمانوں نے اپنی جگہ, غیر مسلموں نے اپنی جگہ, لیکن اس پوری شادی میں اس دلہے اور اس کے باپ کی بے بسی کے وہ آنسو کسی کو انسانیت کے طور پر نظر نہیں آئے کہ دنیا بھر کی دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے, صرف صحت نہیں خریدی جا سکتی ہے, خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. ناچنے والے خرید سکتے ہیں, خوشیاں نہیں خرید سکتا کوئی دولت کے ذریعے. اپنے جسم کی نشو نما کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا. حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس لیے دینی میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے, یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%. پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے, یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں, غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا, جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو, باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے جب مسلمانوں کے, تو یمن سے ایک آدمی قرض کے اندر پریشان تھا, وہ یمن سے چلا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ جی مجھے 2000 دینار چاہیے, میرے پہ بڑا قرضہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اسے چائے وائے پلائی, دودھ پلایا, کھجوریں کھلائیں, اور فرمایا بھائی میرے پاس تو آج کل پیسے نہیں ہیں, میں تجھے ایک بندہ کے نام لکھ کے دیتا ہوں, پرچی لکھ کے دیتا ہوں, ان کے گھر چلے جاؤ, وہ تمہیں سب کچھ دے دیں گے. اب وہ کیا ہوا کہ وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کوٹھی پہ پہنچ گیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے آج بھی مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کاروبار ہیں, جن کے بینک اکاؤنٹ آج بھی سب سے زیادہ ہیں, جن کی مالیت آج بھی سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے, جن کے مال سے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب ملکوں کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اپنے بیٹے کو کیا ڈانٹ رہے ہیں, اپنے صاحبزادے کو. فرمایا تو اتنا فضول خرچ ہو گیا ہے کہ تو دودھ کے اندر شہد کا چمچ ملا کے پیتا ہے. دودھ تو اللہ نے میٹھا ہی بنایا ہے اور شہد بھی میٹھا, تو اتنے پیسوں کی بربادی مچا رکھی ہے, یا تو دودھ پی لیتا یا شہد کا چمچ کھا لیتا, اتنی بربادی. اب یہ جو بندہ آیا تھا 2000 دینار مانگنے,
اب اس نے جب بات سنی تو یہ تو پریشان ہو گیا, کہتا مجھے خلیفہ نے کس کے گھر بھیج دیا, یہ تو اتنے کنجوس ہیں, دودھ اور شہد پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں, بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. بڑا وہ نہیں ہوتا جو اکڑ کے چلتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو جھک کے ملتا ہے. پہلی بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا, پہلی بات, جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی نرالی, پہلی بات کہا میرے بھائی مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا, میں نے تمہاری آواز تو سن لی تھی لیکن بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا اس لیے تمہیں انتظار کرنا پڑا, اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور اس کو پھر اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, جس کو بیٹھک کہتے ہو آپ, بیٹھک میں بٹھایا تو نوکر کو بلایا, فرمایا مہمان آیا ہے, دودھ لاؤ شہد ڈال کے. کھجوروں کا حلوہ منگوایا اس کے لیے, اور گھر میں جو کچھ مہمانوں کے آگے ایک رئیس آدمی پیش کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں پیش کی. وہ بڑا حیران ہوا, کہتا ہے یار ابھی تو دروازے پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے فضول خرچی مچا رکھی ہے, اب میرے آگے تو اتنی چیزیں رکھ دی. ابھی وہ ناشتہ واشتہ کر ہی رہا تھا تو اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا چاہا, فرمایا کوئی بات نہیں, اپنے غلام کو بلایا, فرمایا وہ جو مہمان کے لیے ہم نے اونٹ تیار کروایا وہ لاؤ. اب وہ غلام وہ اونٹ لے کے آیا اس مہمان کے ساتھ. جب وہ اپنے صحن میں پہنچے, فرمایا اس اونٹ میں وہ جو تھیلے لٹک رہے ہیں, ایک تھیلے میں 5000 دینار ڈال دیے تمہاری ضرورت کے لیے, تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے دوسرے تھیلے میں کپڑے نئے ڈال دیے تاکہ تم اچھا لباس پہن سکو, اور اس کے آگے والے میں سفر کے لیے تمام خشک چیزیں, میوہ جات, خشک گوشت وہ ڈلوا دیا ہے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھاتے پیتے جانا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ تو اپنے بچوں کو دودھ شہد پر ڈانٹ رہے تھے اور میرے لیے تو 2000 دینار چاہیے تھے, 5 دے دیے. تو وہ تھا تو دیہاتی نا بدو, جب سب کچھ مل گیا نا, کہنے لگا حضرت یہ جو اونٹ ہے یہ کب واپس کرنے آؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچے یہ واپس کرنے کے لیے تو دیا نہیں, یہ بھی ساتھ ہی میں ہے, یہ بھی ہدیہ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کوئی بندہ شہد مانگنے کے لیے آیا, ان کا غلام ذرا تیز ترار تھا تو اس نے ان کو کہا حضرت یہ شہد چاہتا ہے تھوڑا سا, فرمایا اس کو 1 ڈول دے دو. تو غلام بہت تیز تھا تو اس نے کہا اچھا حضرت اگر اس کو 1 ڈول دے دیں گے تو, کیونکہ 2 ڈول باندھے ہوتے ہیں اونٹ کے دونوں طرف, فرمایا اگر ایک پورا اس کو دے دیں گے تو دوسرا گر جائے گا, فرمایا ایسا اچھا اس کو ایسا کرو دونوں دے دو. وہ کہنے لگا حضرت دونوں یہ اٹھائے گا کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر لاد رکھے ہیں وہ بھی دے دو. اب جب حضرت نے یہ کہا نا تو بھاگا ہی گیا. تو وہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بار بار میرے سے اڑ رہا ہے. اس نے اس غلام کو پوچھا, کہنے لگا اس کے بعد تو نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اونٹ جو ہے اس سے بھاگ جائے گا, یہ لے جا نہیں سکے گا. کہتا میں ان کو جانتا ہوں, ان کے گھر میں نوکری کرتا ہوں, اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حضرت یہ اونٹ نہیں چلا پائے گا تو حضرت عثمان مجھے کہتے تو بھی اسی کے ساتھ چلا جائے, تجھے بھی ہدیہ کر دیا. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں, آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں, آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں, آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں. زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا, اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا, بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں دیتے ہیں, ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں
کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو؟ جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا۔ جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی۔ جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی، کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو، محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو۔ رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی حیرت، اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں۔ جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر، چاہے ابو ہریرہ ہوں اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہوں، جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جائز تو ہے، اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو، زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ ہے۔ مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ، مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ، مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ۔ مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ مال پاک ہو جائے گا، یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی، اس لیے فرض کی گئی، نماز کی طرح فرض کی گئی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو، جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو۔ رسول اللہ فرماتے تھے، اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا۔ کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں۔ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، اکٹھا کیا زکوٰۃ۔ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو۔ جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، کالج بنائیں گے۔ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا۔ کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی، حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا، تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں، جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے۔ کیسا زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانا، اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا، خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے، اٹھا کے شام بھیجی، شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی، یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ
کے بھیجی, ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی, اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا, آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں, یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے, یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس, گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں, جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا, ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور تم زکوٰۃ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو, اتنا دو, اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دے, یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے ہم. زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایتھے تا عید آن تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے, بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس. آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے, جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, جس دین کے خلاف دشمن اس لیے سازشیں کرتا ہے, روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے, تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے. ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے, زکوٰۃ تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے. تمہارا سکا بھائی غریب ہے, سکی بہن غریب ہے, تمہارا چچا غریب ہے, تمہارا تایا غریب ہے, تمہارا ماموں غریب ہے, تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں, یہ سنبھل جائے. نہیں, تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو, رکو نہیں, اللہ سے کاروبار کرو, رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے. ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے, آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے, 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جسم بھی میرا, خون بھی تیرا میرا. اور ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں. اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا. نہیں جی, پیر بھی میرا, ہڈی بھی میری, میں تو نہیں کٹواتا. کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی. یہی زکوٰۃ ہے, دیسی زبان میں سمجھ لو. اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو, دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی, مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا, نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا, نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی, جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اس لیے ذہن نشین کر لیں, میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں, لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو, لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا
کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں، درمیان میں کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے ہی دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں ہی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی۔ ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے، ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے، سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے۔ لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا، ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ سن لو کان سے، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا، اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی،
رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے، مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے، تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دعا کریں، وقت بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا، اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے، مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو، مطہر مال دیا کرو، اپنا اچھا مال، بہترین، تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے، جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو، کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے. وہ سارا نظام غیر مسلموں کی. اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں، ہم نے تو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا دیتا. کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں. خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے. اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں، اتنے مقابلے ہیں، اتنے چیلنجز ہیں. صرف کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے، رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے. صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی. ہم نے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا. جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے، دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.